الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام، قابل عزت، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، اعمال برکت کا ذکر چل رہا تھا۔ وہ اعمال جن سے ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، ان اعمال کا تفصیلی ذکر چل رہا تھا۔ برکت والے اعمال میں سے 4 اعمال بیان ہوئے تھے۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 3 توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور کامل یقین رکھنا، نمبر 4 والدین کی خدمت کرنا۔ یہ 4 اعمال تفصیل سے بیان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال برکت میں سے 5واں عمل یہ ہے کہ انسان ہر اہم کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرے اور ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام انتہائی بابرکت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ آپ کے رب کا نام بہت بابرکت ہے، جو عزتوں والا اور جلال والا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کی پاکی بیان کرنے کا بھی حکم دیا، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے بڑے پروردگار کے، اعلیٰ پروردگار کے نام کی پاکی بیان کریں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا نام انتہائی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام انتہائی بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا نام انتہائی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام انتہائی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کا نام روح کائنات ہے۔ کائنات کا نظام اللہ کے نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک لوگ اللہ کا نام لینے والے ہوں گے آسمان نہیں پھٹے گا، زمین میں زلزلہ نہیں آئے گا، سورج بے نور نہیں ہوگا، قیامت بپا نہیں ہوگی۔ جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو فرمایا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آج جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، صبح سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، ہلتی نہیں ہے، آسمان تھمے ہوئے ہیں، پھٹتے نہیں ہیں،
सूरज बेनूर नहीं होता, क़यामत कायम नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के अज़ीम नाम की बरकत है। अल्लाह का नाम है तो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह का नाम नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, ये सुबह और शाम भी नहीं, ये रात और दोपहर भी नहीं, ये पहाड़ भी नहीं, चरिंद परिंद भी नहीं, सारा निज़ाम हस्ती फना हो जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह का नाम इंतहाई बाबरकत है, इंतहाई अज़ीम है, इंतहाई ताकतवर है, रूह कायनात है। जब किसी काम के शुरू में ये नाम ले लिया जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किसी काम की इब्तिदा की जाए तो वो इंतहाई बाबरकत काम होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत मिली तो अरब के लोग बुतों के नाम से काम शुरू करते थे। कोई कहता था बिस्मिल्लाह के लात बुत के नाम से मैं काम शुरू कर रहा हूँ, कोई कहता बिस्मिल उज़्ज़ा कि उज़्ज़ा बुत के नाम से काम शुरू कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जाहिलियत की रस्मों को ख़त्म फरमाया और फरमाया कुल्लु ज़ीबानिन लम युब्दा फीही बिस्मिल्लाह फहुवा अब्ता। हर वो अहम काम जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ी जाए, जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से न की जाए, फरमाया वो काम बेबरकत है, वो काम दुमबुरीदा है, पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। आपने भी कई बार तजर्बा किया होगा, किसी काम में कोशिश कर रहे हो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो वो काम फौरन हो जाता है। ये क्या है? ये अल्लाह के नाम की बरकत है। तो हमारी जिंदगियों के अंदर ये सिफत आ जाए कि हर अहम काम हम अल्लाह के नाम से शुरू करें तो अल्लाह ताला उन कामों में खूब बरकत उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इतनी अजीम आयत है, इतनी अजीम आयत है कि जब इस आयत का नुज़ूल हुआ पहली मर्तबा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं तो बादल मशरिक की तरफ चले गए, हवाएं ठहर गई कि इतनी अजीम आयत नाज़िल हो गई, समंदर ठहर गए। फरमाया शयातीन पर कोड़े बरसने लगे और अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाई। जब ये पहली मर्तबा नाजिल हुई, हजरत जाबिर फरमाते ये इनकलाबात बपा हुए ताकि इसकी अजमत कायनात वालों को पता चले ये कोई मामूली आयत नहीं है, ये अजीम आयत है। तो फरमाया जब ये पहली मर्तबा नाजिल हुई तो अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया अल्लाह युसम्मा शैउन इल्ला बारका फी, जब भी किसी काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी तो अल्लाह उसमें जरूर बरकत अता फरमाएंगे। तो ये बरकत का एक अनमोल जरिया है। आप सुबह कारोबार में गए, काम शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी आदत बनाए, आपके कामों में ऐसी बरकत होगी आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी इतनी अजमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नहरों की सैर की, जन्नत की नहरों की सैर की, जन्नत की सैर की, वहाँ नहरें देखी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें कहाँ से आ रही हैं, इसका चश्मा कहाँ है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के रसूल मुझे नहीं मालूम कि इसका चश्मा कहाँ है। एक दूसरा फरिश्ता साथ था, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको बताता हूँ इन नहरों का चश्मा कहाँ है। वो फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक जगह चला गया जहाँ एक दरख्त लगा था, दरख्त के नीचे एक घर था, वहाँ से ये 4 नहरें निकल रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो घर है इस पर ताला है, इसका ताला तो खोलो। फरिश्ता कहने लगा अल्लाह के रसूल इसकी चाबी तो आपके पास है। फरमाया वो चाबी क्या है? कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चाबी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ताले को हाथ लगाया, ताला खुल गया। अंदर तशरीफ ले गए तो देखा 4 बड़े बड़े सुतून हैं, 4 बड़े बड़े पिलर हैं, हर पिलर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو پہلے پلر پر بسم اللہ لکھا ہے، بسمی کے میم سے پانی کی نہر نکل رہی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ دوسرے پلر پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، لفظ اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ تیسرے پلر پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس میں الرحمن کے نون سے ایک نہر نکل رہی ہے خالص شراب کی، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ اور چوتھے پلر پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آخری لفظ جو میم ہے، میم سے جو ہے ایک نہر صاف جو ہے پانی کی نکل رہی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ صاف شہد کی نکل رہی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جنت کا سرمایہ ہے۔ جنت کی نہریں بھی اس پلر سے آ رہی ہے کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ آیت عظیمہ لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع میں عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ بابرکت نسخہ ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ محنت نہیں ہے، لیکن برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ صبح اٹھ کر دعا پڑھیں، جب دعا پڑھنے کے بعد ہم بیت الخلا جانے لگے تب بھی دعا سے پہلے پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو حدیث میں آتا ہے شیاطین سے پردہ ہو جائے گا، جنات سے پردہ ہو جائے گا، ہمارے مستور اعضاء نہیں دیکھ سکیں گے، بیت الخلا میں ہمیں تنگ نہیں کر سکیں گے۔ پھر جب وضو کریں تو فرمایا لا وضوء لمن لم یسمی، جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو کامل نہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، گھر سے نکلنے نماز کے لیے تب بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے بھائی کفیتا و ہدیتا و وقیتا، تیرے لیے تو کام کافی کر دیے گئے، تجھے رہنمائی کر دی گئی، تجھے محفوظ کر دیا گیا، تو نے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے، پھر شیاطین آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمارا اس شخص پر بس کیسے چلے گا جب اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی گئی، اس کی کفایت کر دی گئی، اس کی حفاظت کر دی گئی، اب ہم اس کو کیسے پریشان کریں گے، اس کو کیسے گمراہ کریں گے۔ آپ گھر سے نکلنے پر سواری پر سوار ہو رہے ہوں، سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری کو اسٹارٹ کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مزدور ہیں، ملازم ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر نقل و حرکت سے پہلے عادت بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب گھر میں آئے تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ گھر میں آئے اور گھر میں آتے وقت اللہ کا نام لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ تو شیطان آپس میں کہتے ہیں بھائی آج رات ہمیں اس گھر میں نہ رات گزارنے کا موقع ملا نہ کھانا ملا، لیکن جب بندہ رات گھر میں آئے غصے میں آئے اور نہ بسم اللہ پڑھے نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور کھانا بھی ایسے ہی شروع کر دے، تو شیاطین خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی آج تو ہمیں اس گھر میں رات گزارنے کا بھی موقع مل گیا، کھانا کھانے کا بھی موقع مل گیا۔ میرے بھائیوں جب گھر میں شیاطین بس جائیں گے، جب گھر میں شیاطین بسیرا کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپس کی ناچاکیاں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے برکتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے سے دوری، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے۔ یہ شیاطین جب گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں گھروں میں رونما ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا پیارا نسخہ بیان فرمایا، فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لو، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لو۔ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ
پڑی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ کئی واقعات اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے پیش آئے جس میں شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ جہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہاں آپ بھی کھانا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک بچی آئی اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر میں فوری بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے بھی بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، پھر فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کھانا جو ہے رچ بس جاتا ہے، اور کھانا ایک آدمی کا دو کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو دو آدمیوں کا کھانا بھی ایک کو کافی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب بھی تناول فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، اللہ کے رسول مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ صاحب جو کھانا کھانے آئے تھے انہوں نے جو ہے میرے ساتھ کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھے بغیر، تو شیطان مستقل کھاتا رہا، لیکن جب ان کا ایک لقمہ رہ گیا تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو میں نے دیکھا شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا سب کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ تو اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ شیطان کی کیسی رسوائی ہوئی۔ تو اللہ کا نام شیطان کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ ایسا رویا، ایسا ماتم کیا کہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ نمبر 1، حین لعن واخرج من ملکوت السماوات والارض، جب اس پر لعنت کی گئی اور زمین کی اور آسمانوں کی بادشاہت سے اس کو نکال دیا گیا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس پر لعنت کی، فرمایا فاخرج منها فانک رجیم۔ اب یہ ایسا رویا ماتم کیا کہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ نمبر 2، حین بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو شیطان چیخے مار مار کر رویا، اب شرک ختم ہو جائے گا، اب بت پرستی ختم ہو جائے گی، اب بدعات ختم ہو جائیں گی، اب توحید کا نور چمکے گا اور ساری کائنات ہدایت کے نور سے منور ہوگی۔ تو اتنا رویا کبھی نہیں رویا۔ تیسری مرتبہ کب رویا؟ فرمایا حین انزلت الفاتحہ لکون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری مرتبہ رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے شیطان کو اتنا غم ہوا، اتنا تڑپا، اتنا رویا کہ 3 مرتبہ ایسا رویا، اس کے علاوہ کبھی نہیں رویا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہتھیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو رسوا کرنے والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاموں میں برکت لانے والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے کا نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹنے کا نسخہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے عادت بنا لیں کہ ہم اگر بیت الخلا جائیں بسم اللہ، دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دکان جائیں شٹر اٹھائیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامان ایک سے جگہ دوسری جگہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آفس میں جائیں اپنا ورک شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر موقع پر نقل و حرکت پر اللہ کا پیارا نام لیتے جائیں۔ خواتین بھی عادت بنا لیں، آپ کھانا پکانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کھانے کے اندر آپ مختلف اشیاء ڈالیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادت بنا لیں ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دیکھیں ہمارے کام کیسے بابرکت ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہر اہم کام جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہے، اس لیے بسم اللہ کی عادت بنائیں۔ تو اعمال برکت میں سے 5واں عمل بیان ہوا کیا؟ ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ 6واں عمل اعمال برکت میں سے ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ انسان جتنا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا مال بھی بابرکت بنتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی بھی بابرکت بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، سنو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ تم نے خرچ کیا بیکار نہیں جائے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ کیسے بدلہ دے گا؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدلہ دوں گا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے۔ کیسا دانا؟ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو گویا ایک دانے کی بدلے 700 اس کو مل گئے، ایک کی بدلے 700 اس کو مل گئے۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال ایسا بابرکت ہوگا کہ ایک کی بدلے 700 ملے گا، مال بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ جو مال کو اللہ کے راستے میں صدقات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ اپنے مال کو دگنا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کاروباری ہے، وہ سود والے فرمایا یہ اپنے مال کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا۔ سود خور کا انجام افلاس ہے، سود خور کا انجام فٹ پاتھ ہے۔ آج تک ایک سود خور آپ مجھے دکھائے جو خوشی سے زندگی گزار رہا ہو، آج تک ایک سود خور دکھائے جس کی زندگی کے اندر جو ہے نا زندگی اجیرن نہ بنی ہو۔ سود خوری اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے، حقیقت میں گھٹتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بظاہر گھٹتا ہے، حقیقت میں بڑھتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ہے جتنے سخی گزرے ہیں کبھی مفلس نہیں ہوئے۔ یا آپ تاریخ پڑھیں، حاتم طائی سے لے کر میرے پاک پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر آج تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں کبھی افلاس انہوں نے نہیں دیکھا، کبھی ان پر غربت نہیں آئی۔ اللہ ان کے ایسے کام بناتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بلال سے فرمایا انفق بلال، اے بلال اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے خدا سے افلاس کا خوف نہ رکھیں، خرچ کرتے جائیں۔ اللہ کا اعلان ہے انفق ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کیسے کام بناتے ہیں؟ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ ایک شاعر جنگل میں کھڑے تھے تو بادل سے ایک آواز سنی۔ مشکات کی روایت حدیث ہے کہ ایک صاحب جنگل میں کھڑے تھے، بادل سے آواز سنی، بادل میں کوئی کہہ رہا تھا بادل کو اسقِ حدیقۃ فلان، کہ اے بادل اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے فلاں کے باغ کو سیراب کرو، اس کا نام لیا فلاں کا۔ اب یہ صاحب اس بادل کے پیچھے ہونی ہے کہ بادل کہاں جا کے برستا ہے۔ گئے تھوڑی دیر بعد ایک ریگستان چٹیل زمین آئی، وہاں خوب بارش ہوئی اور پانی جمع ہو کر نرم زمین سے ایک باغ کی طرف جانے لگا۔ یہ بھی پانی کے پیچھے ہو لیے تو دیکھا ایک باغ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اپنے بیلچے سے اس پانی کو پھیلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہ ٹیوب ویل لگائی، نہ جی موٹر لگائی، نہ کوئی اور مسئلہ، بس پانی ایسے آ رہا ہے اسپیڈ میں، وہ پھیلائے جا رہے ہیں باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ اب یہ صاحب ان کے پاس گئے اور کہا مسمک یا اخی، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام یہ ہے۔ پھر پوچھا میرا نام آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
تو اب اس بندے نے پورا واقعہ بتایا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا تھا تو بادل پر سے میں نے آپ کا نام سنا، ایک فرشتہ بادل کو حکم دے رہا تھا اس کی حدیقت فلاں کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو اس لیے میں نے آپ کا نام پوچھا۔ آپ بتائیں آپ اپنے اعمال میں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل وہاں سے بھیجا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی میری جو پیداوار ہوتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، ایک حصہ واپس اس میں دوبارہ پیداوار پیدا کرنے کے لیے۔ بس یہ 3 حصے میں کرتا ہوں اور یہ میرا معمول ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملا کہ جب اس نے اپنے مال میں سے صدقہ نکالا، پابندی سے صدقہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہاں سے پانی کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، اپنے مال میں صدقات نکالیں، اپنے مال کو جمع کر کے اپنے لیے جو ہے نا وبال کا باعث نہ بنائے، نکالیں، خرچ کریں، خرچ کرنے سے مال بڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ پہلی چیز کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ سوچ غلط ہے۔ شیطان جو ہے انسان کو جو ہے فقر و فاقہ کے جو ہے نا خواب دکھا رہا ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کر دو گے یہ ہو جائے گا، اتنا خرچ کرو گے یہ ہو جائے گا۔ کچھ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، انسان جتنا خرچ کرتا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے مال بڑھتا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی فضیلت صدقے کی بیان فرمائی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صدقہ کیا ہے؟ فرمایا انہا حجاب من النار، یہ جہنم سے ایک آگ سے ایک پردہ ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کبھی فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دو، کچھ نہ کچھ کرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو بجھائے گا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کا غضب آتا ہے، فرمایا صدقہ اس کو بجھائے گا اور بری موت کو دور کرے گا، بری موت سے بچائے گا، کلمے والی موت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اپنے مال کو خرچ کرنے والے مال دگنا کر رہے ہیں، اپنے مال کو روکنے والے مال ہلاک کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے ہر روزانہ صبح اٹھتے ہی 2 فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے اور 2 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا کر، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ مال روکنے والے کے مال کو ہلاک فرما، اے اللہ مال روکنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میانہ روی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر کے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کر کے کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے روزانہ نکالا کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہو، گنجائش ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کسی ہوٹل پر چلے جائیں گے، 5000 کا نوٹ ہمارے لیے بہت ہلکا ہے، 5000 خرچ کر دیں گے، 8000 خرچ کر دیں گے، وہاں رکشے والے سے لڑ رہے ہوں گے تو نے 10 روپے زیادہ کیوں لے لیے، 20 روپے زیادہ کیوں لے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے اپنی عیاشی کے لیے جی نئی جو ہے آج کل وہ کھل رہے ہیں شاپنگ سینٹر، وہاں لے جائیں گے، 20000 خرچ کر کے آ جائیں گے، اور وہاں ہم جو ہے نا گھر کے قریب ملازموں سے لڑ رہے ہوں گے تو نے 100 روپے کیوں زیادہ لیے، تو نے 500 روپے کیوں زیادہ لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دل کھول کر اللہ کے لیے خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کریں، فضول اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو،
اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں پر اپنے وسعت کے مطابق خرچ کریں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ان کو دیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے وسعت کے اعتبار سے ان پر خرچ کریں۔ یہ نہ ہو اللہ نے مال بہت دیا ہو اور کپڑے پھٹے پرانے پہن کر اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ جیسا اللہ نے دیا ہے ویسا خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی، بیوی بچوں پر بھی، والدین کریمین پر بھی خرچ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں میں نادر اور کمزور رشتہ داروں کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں، اس کے علاوہ پڑوسیوں کی، اس کے علاوہ محتاجوں کی اور مساکین کی، فقراء کی، اور دین کی اشاعت کے لیے خرچ کریں، دین کی اشاعت کے لیے مسجد میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے خرچ کریں۔ جتنا مال خرچ کریں گے اتنا ہی مال بڑھتا جائے گا، خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا، خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعمال ایسے رکھے ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ انہی اعمال برکت میں سے 4 اعمال پہلے بیان ہو چکے، آج 5واں عمل بیان ہوا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، یہ ہماری زندگیوں میں برکت حاصل کرنے کا آسان ترین نسخہ ہے۔ اور 6واں عمل بیان ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک دوسرے مسلمان بھائی پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے دل اور دماغ کے محور تبدیل ہو گئے۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلایا، خود پیٹ پر پتھر باندھ کر اوروں کو دیا، خود چٹائی پر سو کر اوروں کے لیے راحت کا سامان مہیا کیا۔ آج ہمارا بس چلتا ہے ہم نوچ کر خود ہی کھا دیں، دوسرا بھوکا مر جائے۔ آج ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم جو ہے لاکھ پتی سے کروڑ پتی بن جائیں، دوسرا 1000 پتی بھی نہ بنے۔ ایسی سوچ ہو گئی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے علاقے میں پڑوس میں ایک کالونی ٹوٹی، کالونی شہید ہوئی، لوگ بیچارے نقل مکانی کر کر کوئی کس علاقے میں گیا، کوئی کس علاقے میں گیا، وہ پتہ چلا یہاں پر لوگ زیادہ آ رہے ہیں، مالک مکان نے کرائے بڑھا دیے، 15,000 والا گھر دی اب 22,000 میں ملے گا۔ کیوں؟ مجبور آ رہے ہیں، بے بس آ رہے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری حویث دیکھنے والی ہوتی ہے، ہمیں پھر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہماری حرکتیں یہ ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بازاروں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، زلزلہ زدگان کے لیے جو سامان آتے ہیں ان سے گھروں کو بھرا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اجتماعی طور پر سب کا یہ حال ہے، حکمران کو کیا گالی دے، جس کا جو موقع لگتا ہے وہ وہاں جو ہے نا ہاتھ لگانے پر اور وہ وہاں مال دبوچنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے جب کوئی مجبور آئے، بھائی 15,000 والا گھر آپ 10,000 میں لو، 5,000 مجھے اللہ کہیں سے دے دے گا، آپ مجبور ہو، آپ کی جو ضرورت ہے میں پوری کروں گا۔ ارے یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی کہ مہاجرین جب مدینہ میں گئے تو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر نے اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے، اپنے سامان کے 2 حصے کر دیے، کہا ایک آدھا مہاجر بھائی کے لیے، آدھا میرے لیے۔ کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے دی، عدت پوری کر کے میرے مہاجر بھائی کے نکاح میں چلی جا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج معاملہ ایسا برعکس ہو گیا، آج معاملہ ایسا الٹا ہو گیا کہ ہمیں اب شرم آتی ہے، ہم کس منہ سے کہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آٹا تقسیم ہوتا ہے، میں زیادہ لے لوں، میں زیادہ لے لوں، بورے کے بورے بھر کر میں لے کر چلا جاؤں، دوسرا ایسے ہی رہ جائے، بگدڑ مر جاتی ہے، بندے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، مسجد میں آئیں گے، ہر انسان کی کوشش ہوگی پنکھے کے نیچے میں آ جاؤں، دوسرا پیچھے چلا جائے، یہ کوشش نہیں ہوتی دوسرے بھائی کو جگہ مل جائے، مجھے اجر مل جائے گا۔ سوچو کہ محور تبدیل کرے، اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائے، بیٹا جو تم کھاؤ گے گند بن جائے گا، جو
جو کھلاؤ گے باقی رہے گا، جو تم اپنے لیے کرو گے ختم ہو جائے گا، دوسروں کو دو گے اللہ کے ہاں اخروی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، فیوچر میں تمہارے کام آئے گا۔ قبر کا فیوچر آ رہا ہے، حشر کا فیوچر آ رہا ہے، نفسا نفسی والا ایک زمانہ آنے والا ہے، وہاں کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کم از کم اپنے نبی کی لاج رکھیں، کم از کم اپنے نبی کے صحابہ کی لاج رکھیں۔ ہم ایک عظیم الشان دین رکھتے ہیں، ہمارے پاس عظیم الشان نبی ہیں، عظیم الشان صحابہ ہیں، خدا را ان کی نسبتوں کا لاج رکھ کر اپنے دل کو، اپنے دل کے قبلے کو سیدھا کریں، دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے نفع پا جائے، ارے میں کچھ کم کھا لوں اس کو کھلا دوں، میں کچھ کم کما لوں اس کو دے دوں۔ آج جب سے چکی الٹی ہوئی ہے ساری چیزیں الٹی ہو گئی ہیں، دل جو ٹیڑھا ہوا سب چیزیں ٹیڑھی ہو گئی، دل سنورے گا سب چیزیں انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سنت ادا۔ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت پر عمل والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے حکمرانوں کی، ہم سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا۔ یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان جہاں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں صحت و شفا عطا فرما، بے روزگار مسیح اور حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں کریم اور رحیم رب اللہ پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سب کو بھی اللہ اپنے فضل سے اس دنیا سے جانے سے پہلے قبر میں رکھے جانے سے پہلے اللہ اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔